اعتراض کرتے ہیں کہ عربی تو عام زبان تھی ہر ایک کی، ہر آدمی کے میں چھوٹا بڑا مومن کافر جو بھی عرب میں رہتا تھا سارے عربی سمجھتے تھے، قرآن کا عربی میں آنا کیا مطلب؟ اگر یہ اتنی مقدس کتاب تھی، اتنی بڑی کتاب تھی، تو کسی اور فرشتوں کی زبان میں نازل ہوتی، کسی اور طرح سے آتی، عربی تو ہر آدمی کی زبان ہے، بولتا ہے۔ تو فرمایا یہ بے وقوف یہ نہیں سمجھتے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، کہ ہر نبی جس قوم میں مبعوث ہوا اسی قوم کی قومی زبان میں اس پر تعلیمات باری نازل کی گئی، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں، ان پر اچھی طرح بیان فرما سکیں۔ اگر قرآن کسی اور زبان میں نازل ہوتا، پھر عربوں کو اس کا ترجمہ کر کے سمجھایا جاتا، تو ترجمے اور اصل کلام میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پہلی بات تو ترجمے میں یہ مشکل ہوتی ہے کہ جو کچھ کہنے والے نے اپنے جملے میں کہا ہے بعین ہی وہ بات آگے پہنچائی جائے، یہ مشکل ترین کام ہے ترجمے کا۔ اکثر ترجمے ہم جب کرتے ہیں تو ما لا یرضی بہ القائل، ہم وہ بات لکھ دیتے ہیں جو کہنے والے نے کہی نہیں ہوتی، ہم نے صرف سمجھی ہوتی ہے اپنی کوتاہی کی وجہ سے۔ سب سے مقدس، سب سے قابل عزت و احترام ترجمے تو قرآن کریم ہے، اور ہر اس بندے نے کیا ہے جسے اللہ نے بہت وسیع علوم عطا کیے۔ آپ 5 6 7 ترجمے اکٹھے کر کے پڑھیے تو اکثر الفاظ کے مفاہیم مختلف ترجموں میں مختلف ہوں۔ کیوں؟ یہ ترجمہ کرنے والے کا شعور تھا کہ اس نے جو سمجھا دیانتداری سے وہ لکھ دیا، حالانکہ یہ لوگ گنے چنے ہوتے۔ جب سے برے صغیر میں اسلام آیا ہے اب تک کم و بیش 13,500 سال بیت چکے ہیں، صرف 50 ترجمے لکھے گئے، اور وہ 50 آج ملتے نہیں ہیں۔ تاریخ میں حوالہ ملتا ہے کہ آج تک 50 ترجمے کیے گئے، 5 یا 7 یا 8 آپ کو مل جائیں گے بازار میں، باقی ختم ہو گئے مرور زمانہ کے ساتھ۔ تو 14 صدیوں میں 50 ترجمے تو بڑا مشکل کام ہے، بڑے تھوڑے لوگوں نے، چنے ہوئے لوگ تھے۔ اور پھر ان میں وہ ترجمے بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے حقائق مسخ کر دیا، اور انہیں بھی قرآن کا ترجمہ کہا جاتا ہے۔ اور اب تو آ کے قادیانیوں نے بھی ایک ترجمہ کر دیا جو دھرے سے اکھڑے ہوئے ہیں، یعنی بنیاد سے اکھڑے ہوئے ہیں، تو وہ کسی کو ترجمہ کیا سکتا۔ تو ترجمے میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ کہنے والے کا مقصد جو اس نے کہا ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ ناممکن یہ ہوتا ہے کہ جو اس جملے کی شیرینی ہے اور لسانیت کا مزہ ہے اور ادبیت ہے وہ ترجمے میں منتقل کر دیا، یہ ناممکن ہے۔ آپ اردو کا شعر سنتے ہیں، اس کی انگریزی بنا لیں، فارسی بنا لیں، شاید اس کا ترجمہ پہنچا دیں، لیکن جو اس میں لذت ہے، وہ کیف ہے، وہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو قرآن کریم کے ترجمے تو ہوئے، لیکن جو سرور، جو روانی، جو لطف، جو کیف عربی میں ہے وہ دوسری زبان میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ بڑا کامیاب کوئی ترجمہ نگار ہوگا کہ جو الفاظ کا مفہوم وہی بتا دے جو حضور نے بتایا، یہ اعلیٰ ترین ترجمہ۔ لیکن عربی کی روانی، اس کی لسانی زیر و بم، اس میں لذات و کیفیات، اس جملے کی ادائیگی کا زیر و بم اور لطافتیں یہ ترجمے میں آ سکتی ہیں بھلا؟ تو فرمایا ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، جتنے انبیاء پہلے آئے جس قوم میں مبعوث ہوئی اسی قومی زبان میں ان پر کتاب نازل کی گئی کہ سب سے پہلے سننے والے اور آگے پہنچانے والے تو اس کی مفہوم اور اس کے زیر و بم، اس کی کیفیات اور اس کی لذتوں سے آشنا تو ہوں کہ آگے پہنچا سکے۔
تو اگر اس قوم کو ہی ترجمہ سننا پڑے تو وہ جو لذتیں اس کلام میں ہیں، وہ جو کیفیات اور زیر و بم اس کلام میں، وہ تو رہ جائے، وہ خود پہلوں سے رہ جائیں گے تو آگے کیا پہنچے گا؟ تو ان جاہلوں کا یہ اعتراض کہ قرآن عربی میں کیوں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی جو رسول اور نبی مبعوث ہوئے جن پر کتابیں نازل ہوئی، وہ اسی زبان میں ہوئی جس قوم میں وہ مبعوث ہوئے، اور قوم کی جو قومی زبان تھی۔ آپ عربوں میں مبعوث ہوئے، یہ خوش نصیبی ان کی تھی، انہی کی قومی زبان میں آپ پر کتاب بھی نازل کی گئی، اور ہمیشہ کے لیے اسی زبان کو چن بھی لیا گیا۔ قیامت کی زبان بھی یہی ہے، آخرت کی بھی، اور اہل جنت کی زبان بھی یہی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ لیبین لہم، کہ پہلے سامعین جو ہیں جنہوں نے نبی سے بات کو آگے پہنچانا ہے، اگر انہیں ہی ترجمہ ملے، اصل بات نہ ملے تو آگے کا پہنچا۔ لہذا جس قوم میں نبی مبعوث ہوا اسی قومی زبان میں اس کو کتاب عطا فرمائی گئی۔